أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم.
انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس بات سے آغاز کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک دعویٰ کیا کہ ہم نے نبی آخر الزمان خاتم النبیین سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر جو اہل زمین کی طرف بھیجا ہے، تو آپ کی نبوت اور رسالت کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ۔ اور اس غلبے کے لیے کچھ شرائط جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہیں، ملتی ہیں، ان میں سے ایک شرط تو تھی کہ مخلوق جب تک اپنے خالق سے تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرے گی، اس وقت تک مسلمانوں کا غلبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تقریباً 8 جماعت کے اندر ہم نے صرف اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ کی محبت کتنا ضروری ہے، اور ایک انسان کے لیے کس قدر اس کی جستجو کرنی چاہیے اور کوشش کے ساتھ اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ آج سے مسلمانوں کی بلندی اور غلبے کی دوسری شرط کے بیان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک دنیا کے اندر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا محبوب نہ بنا لیں اور آپ کی کامل اتباع نہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، جس مذہب اور ملت سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق تک پہنچے، لیکن پہنچنے کے طریقے اور راستے مختلف ہر آدمی نے اپنے بنا لیے ہیں، اور اس منزل مقصود تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچے گا صرف وہی جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ اور اللہ نے بالکل آسان لفظوں کے اندر اس راستے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بار بار علماء سے یہ آیت سنتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کا جو راستہ اور جو روڈ، جو طریقہ متعین اور منتخب کیا ہے، وہ کوئی اور طریقہ نہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت اور اتباع کا طریقہ ہے۔ تو ایک مسلمان جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کو نہ اللہ کی معرفت نصیب ہوگی اور نہ مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ نصیب ہوگا۔
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے صحابہ کے مجمع میں ایک مرتبہ عجب ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن وہ شخص جنت میں قطعاً داخل نہیں ہو سکتا جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اب مسجد کے دروازے کھلے ہیں اور لوگوں کے لیے اجازت عام ہے کہ جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان کا قصور ہے، بلکہ قصور تو اس کا ہے جو اندر داخل ہونا ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں ہر میرا امتی داخل ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوگا جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کون ایسا بد نصیب ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے؟ من یابا یا رسول اللہ، ہمیں نشاندہی کر دیجئے، بتلا دیجئے کہ جنت میں جانے سے کون بھلا انکار کر سکتا ہے۔ آپ نے ایک اصول بیان کر دیا اپنی امت کے لیے، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری تابعداری کی، میری سنتوں کو اختیار کیا، وہ تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری اطاعت سے نافرمانی کی، میرے طریقوں سے روگردانی کی، در حقیقت یہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے، اور یہی انکاری ہے، اس کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو بالکل واضح بات ہے، اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا انتخاب فرمایا اور دنیا میں مبعوث کیا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت کے اندر، زمانے کے اندر، اپنے مخصوص علاقے کے اندر اپنی امت پر خوب محنت کی، اور ہر نبی دنیا سے کامیاب ہو کے گیا ہے۔ لیکن ان سب نبیوں کی شریعت، ان کی رسالت، ان کے احکامات بجا ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے آپ کے سر پر رسالت و نبوت کا تاج سجایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، تو آپ کی رسالت کے بعد گزشتہ تمام نبیوں کی رسالتیں، ان کی شریعت کے احکامات سب منسوخ ہو گئے۔ اب رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک طریقہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رائج رہے گا، دین صرف اور صرف دین اسلام ہوگا، کتاب صرف اور صرف قرآن مجید ہوگی، اس کے علاوہ کوئی کتاب معتبر نہیں ہے۔ آج یہودی مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، عیسائی مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ہماری تورات نہیں مانتے، عیسائی کہتے ہیں مسلمان ہماری انجیل نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں تم ہمیں کیوں تانا دیتے ہو، ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی
امیر المومنین خلیفہ دوم داماد علی مراد پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک صفحہ کہیں سے آ گیا اور وہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر تورات کے اس صفحے کو پڑھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک صحابی حضور کی اس پریشانی کو سمجھ گئے، فاروق اعظم کو اشارہ کیا کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ کے محبوب کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے تمہارے اس تورات پڑھنے کی وجہ سے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے اس صفحے کو لپیٹا اور اللہ کے محبوب کی طرف متوجہ ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست بات ارشاد فرمائی، فرمایا عمر آج تو میرے سامنے تورات کا صفحہ پڑھتا ہے، اگر میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو انہیں بھی قرآن کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا اور کوئی ہدایت نہ ملتی۔ تو اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور کتاب قرآن مجید ایک عالمی کتاب ہے، اس کے نزول کے بعد اب کسی کتاب کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ در حقیقت قرآن مجید ہی کی تشریح ہے اور اسی کی وضاحت ہے۔ اور اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی معیار ہدایت اور معیار رہنمائی ہے اور معیار نجات ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس آیت کے شان نزول کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ یہود مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بحث و مباحثہ کیا، آخر میں کہنے لگے کہ ہم در حقیقت اللہ کے محبوب ہیں، نحن احباء اللہ و احباؤہ، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابن عباس فرماتے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا اے میرے محبوب بتا دو ان یہودیوں کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو اس کا اب صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ آپ کی اتباع کرے اور اس کی اتباع کی بدولت اللہ خود ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، تورات پڑھ رہے تھے، اللہ کے محبوب نے منع فرمایا، پھر یہی فاروق اعظم تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اپنی تمام تر مصروفیات خرچ کر دیں۔ اور مسلمانوں، دنیا کے اندر جتنے بھی طریقے ہیں سب فضول ہیں، بے بنیاد ہیں۔ طریقہ اگر ہے کوئی ہمیں اللہ تک پہنچانے والا تو وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی تھیوری، کسی کا کوئی لیکچر اور کسی کی کوئی بتلائی ہوئی بات ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے معیار صرف اور صرف اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اللہ کی کتاب ہے، صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم ہیں۔ وہ ایک شخص آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، ایک بوڑھا آدمی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، آیا اور آ کر عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔
یعنی آپ 3 باتیں بڑی عجیب کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی سوال کیا کرتا تھا تو اس کا سوال جتنا بھی خلاف عقل ہی کیوں نہ ہوتا، آپ اس پر سختی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی اسی بات کا درس دیا ہے۔ جیب میں پیسے نہ ہوں، کیا پتہ کون صدقہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان بھائی کو ہنستے چہرے سے سلام کر دو، اللہ اس پر بھی صدقے کا اجر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کو ہر وقت ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے۔ تو اس نے کہا آپ کی 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو کہنے لگا ایک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں، دین اسلام، پورے عرب میں یہ دین پھیلے گا اور پورا عرب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر میرے دین کی اتباع کریں گے۔ کہا اس وقت تو آپ کو ماننے والے 80-85 لوگ ہیں، اور کہاں پورا عرب؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے پورا عرب آپ کے دین کو قبول کرے گا۔ ہمیں ایک تو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا دوسری کون سی میری بات عجیب ہے؟ اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ میرے یہی رضاکار ابو ہریرہ، عمار، یاسر، بلال، میرے یہی رضاکار روم کو بھی فتح کریں گے اور ایران کو بھی فتح کریں گے۔ روم اور ایران اس زمانے میں دنیا کے اندر سپر پاور سمجھے جاتے تھے، جس طرح کہ آج کچھ بیوقوف لوگ امریکہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کیا وہ سپر پاور ہے؟ نہتے چند طالبان کے ہاتھوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، آپ جانتے ہیں۔ تو خیر، وہ کہنے لگا اب تو آپ کے ان صحابہ کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا نہیں ملتا، اور سفر کرنے کے لیے کوئی عمدہ گھوڑے سواریاں نہیں ہیں۔ اب تو ان کی یہ حالت ہے، اور آپ کہتے ہیں میرے یہی رضاکار، یہی فقیر اور جانثار روم کو بھی فتح کریں گے اور ایران کو بھی فتح کریں گے۔ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ کی یہ بات بھی عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری بات کون سی عجیب ہے؟ اس نے کہا تیسری بات تو سب سے عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک زندگی کا وقت مقرر ہے، اس کے بعد موت آئے گی، مرنے کے بعد قبروں میں چلے جائیں گے، پھر ایک دن آئے گا اللہ قیامت برپا کریں گے، قبریں پھٹیں گی، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان معاشر میں جمع ہوں گے، اور پھر دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، پھر فرما برداروں کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، نافرمانوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو ہمارے باپ دادا پردادا کتنی نسلیں مر گئیں اور انہی قبروں مٹی کے اندر کھپ گئیں، آج تک کوئی اٹھ کے آیا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ تو آپ کی یہ بات بھی عجیب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ اور فرقے موجود ہیں جو قبر کے بعد اٹھنے کو محال سمجھتے ہیں۔ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے، نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ قیامت کے دن سزا کتاب جزا ہوگی اور قبروں سے ہمیں اٹھنا ہوگا۔ تو اس نے کہا آپ کی یہ بات عجیب ہے، بندہ قبر میں جاتا ہے، مہینے 1.5 مہینے کے بعد تو اس کی ہڈیاں بھی مٹی ذرہ ذرہ ہو جاتی ہیں، بھلا کیسے ہم قبروں سے اٹھیں گے اور کیسے حساب کتاب ہوگا؟ اب 3 سوال اس کے بظاہر بڑے عجیب ہیں۔ پہلا کہ آپ کہتے ہیں پورا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ابھی تو 80-85 لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور دوسرا آپ کہتے ہیں میرے رضاکار روم اور فارس ایران کو فتح کریں گے، ابھی تو ان کو کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی، اور تیسرا آپ کہتے ہیں قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ تو قبر میں تو آدمی مٹی مٹی ہو جاتا ہے، کہاں سے پھر اٹھنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا؟
یہ بات بڑی عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے سے اس کو دعا دی، فرمایا لعل اللہ عمرک، اللہ تیری عمر کو لمبا کرے، اللہ تیری زندگی بڑھا دے۔ اس پر غصے نہیں ہوئے، الٹا دعا دی، فرمایا اللہ تیری عمر بڑھا دے، تیری زندگی میں برکت دے دے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرا لایا ہوا دین اسلام پورا عرب تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرے یہی رضاکار، یہی فقیر اور یہی میرے مدرسے کے طلباء پوری دنیا کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اس میں ایران کو بھی زیر و زبر کریں گے اور اس کے اندر روم کو بھی شکست دیں گے، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور رہی تیسری بات کہ قبروں سے اٹھنا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس بوڑھے کو کہا قیامت کا دن ہوگا میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور ہاتھ سے پکڑ کے تجھے بتاؤں گا کہ دیکھ میاں اللہ نے آج قبروں سے اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا، آج حساب کتاب شروع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا ماننے والا میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے آپ کی باتیں دیکھی جائے گی، تو جب دیکھ لوں گا پھر شاید کہ مان بھی لوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اندر 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر آپ مکہ کے اندر پہنچے ہیں، اور مکہ کو آپ نے فتح کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ آج کسی کافر سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ سلامتی مل جائے گی، ایمان لے آؤ امن تمہیں ملے گا۔ تو حضور کی اس مہربانی والے معاملے کو دیکھ کر پورے عرب مسلمان ہو گئے، اور اس بوڑھے نے دیکھا کہ پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ اب تو چیدہ لوگ تھے جو بھاگ گئے تھے وہاں سے، ورنہ عرب آبادی ساری مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ ایک بات تو سچی ہو گئی ہے، لیکن کہنے لگا ابھی تو ایک سچی ہوئی ہے، 2 تو اور بھی باقی ہیں، میں اب بھی ایمان نہیں لاتا۔ پھر اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی گزرا، اس کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ نے ایران کو بھی فتح کر لیا اور روم کو بھی فتح کر لیا، اور کیسر و کسریٰ کے محلات بھی فتح کر لیے۔ ان کے خزانوں کے ڈھیر مسجد نبوی کے صحن میں لگے ہوتے تھے۔ تو اس بابے نے دیکھا کہ دوسری بات بھی سچی ہو گئی، تو کہنے لگا جب 2 باتیں سچی ہو گئی ہیں تو لگتا ہے تیسری بھی سچی ہو کے رہے گی، تو کیوں نہ پھر میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ لوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ نے اسے ہدایت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ آ پہنچا، اور چونکہ مسلمانوں کا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا حضرت عثمان کے دور تک، تو وہ مدینہ منورہ میں آ گیا اور وہیں اس نے رہائش قائم کر لی۔ اب ہوا یہ کہ جب کبھی وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا وہ بوڑھا آدمی، اور حضرت عمر نماز کے وقت کی انتظار میں مصلی پر تشریف فرما ہوتے، تو دور سے اس بوڑھے آدمی کو آتا دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے اور اس کا استقبال کرتے، اور آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگاتے، کبھی اس کا ہاتھ چومتے، کبھی اس کی پیشانی چومتے۔ تو حضرت عمر کے اس رویے کو دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کی امیر المومنین یہ کوئی صحابی بھی نہیں ہے، نیا مسلمان ہوا ہے اور زندگی کا اکثر حصہ تو اس نے کفر میں گزارا ہے، اور آپ اس کے لیے امیر المومنین ہونے کے باوجود کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میں اس جملے کو آپ حضرات کے دلوں میں بٹھانے کے لیے پورا واقعہ نقل کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کے اس سوال پر جو جملہ ارشاد فرمایا میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میاں تم نہیں سمجھتے ہو کہ یہ بابا کتنے اعزاز کا مالک ہے، میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں اللہ کے محبوب نے اس کو کہا تھا کہ قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ اللہ نے آج قبروں سے زندہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور فاروق اعظم رونے لگے، فرمایا مجھ عمر کا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ جس کا ہاتھ پکڑ لے جنت میں داخل کیے بغیر اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو میرے دوستو آج ہمیں بھی اسی چیز پر آنا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے، اپنے دامن پوری دنیا سے چھڑا کر اپنے محبوب کے دامن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ دنیا بھی بنے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی ہمارے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر مسلمانوں کو دنیا کے اندر کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ ان کے زمانے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ امیر لشکر خود ہیں اور 64 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور آپ نے عیسائیوں کے شہروں کا رخ کیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، نہیں مانیں گے تو ان سے جہاد کریں گے۔ تو جب عیسائی آبادی کی طرف آپ کا لشکر بڑھا، عیسائیوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور کثرت کو دیکھ کر باروب ہو گئے، ڈر گئے، تو حضرت امیر معاویہ سے وقت مانگا، کہا ہمیں کچھ مہلت دو، ہم سوچ و بچار کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم راضی ہو گئے تو آپ کا اسلام قبول کر لیں گے، اگر نہیں تو پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ تو معاہدہ طے ہوا کہ فلاں تاریخ تک آپ کے پاس وقت ہے، ہم آپ پر چڑھائی نہیں کریں گے، آپ پر حملہ نہیں کریں گے، ہاں فلاں تاریخ کو آپ بتانا کہ جنگ کرتے ہیں یا اسلام لے آتے ہو، اس کے بعد اگلی بات طے ہوگی۔ اب سننا بات، وہ جو دن مقرر ہوا تھا جب وہ وقت آیا تو شام گزری، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج لشکر جمع کیا، فرمایا ہم سے نصرانیوں نے عیسائیوں نے وقت لیا تھا، آج تاریخ ختم ہو گئی، تیاری کرو، صبح ہم نے عیسائیوں پر حملہ کرنا ہے اور ان کے شہر فتح کرنے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی مسلمانوں کا لشکر چڑھ دوڑا اور عیسائی تو مطمئن تھے کہ لڑائی تو نہیں ہوگی، ابھی ہم نے ان کو جواب نہیں دیا، تو مسلمانوں نے جو زبردست حملہ کیا اور عیسائیوں کے کئی شہر فتح ہوئے۔ جب فتح کرتے جا رہے تھے امیر معاویہ امیر المومنین نے ایک صحابی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کو پکڑا اور کہا حضرت آپ نے شہروں کو فتح تو کیا ہے لیکن محبوب کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ حیران ہوئے، کہا میں نے مخالفت کی ہے؟ کہا ہاں میرے نبی کی سنت ہے جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے تو جب تک اس قوم کو اس معاہدے کی خبر نہ کر دو اس وقت تک تم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ تم نے وقت مقرر کیا تھا اور اس وقت کے بعد تم نے اپنے دشمن کو خبر نہیں دی کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور کے اس فرمان کی مخالفت کی ہے، تو آپ نے چاہے اتنے شہر فتح کر لیے، اس فتح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا اور صحابہ سے فرمایا جتنے شہر تم نے فتح کر لیے اور جتنا مال تم نے غنیمت کا جمع کر لیا وہ سب ان شہروں کے اندر چھوڑ دو اور ان شہروں کا غلبہ ختم کر دو، ہم واپس اسی جگہ چلتے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق عیسائیوں کو بتا کر دوبارہ ہم ان کے لیے جنگ کریں گے اور ان پر حملہ کریں گے۔ تو ایک حکمران ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ فتح شدہ شہروں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور ایک نبی
ایک امتی اپنے نبی کی سنت کو صرف اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔